پھولوں سی مسکراتی صبح کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، تو ان کی دعا سن لی ان کے رب نے کہ میں تم میں کام والے کی محنت اکارت نہیں کرتا، مرد ہو یا عورت۔ بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار۔ تم آپس میں ایک ہو تو وہ جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میری راہ میں ستائے گئے اور لڑے اور مارے گئے، میں ضرور ان کے سب گناہ اتار دوں گا اور ضرور انہیں باغوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے نہریں رواں۔ ثوابا من عند اللہ واللہ عنده حسن الثواب، اللہ کے پاس کا ثواب اور اللہ ہی کے پاس اچھا ثواب ہے۔ لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، اے سننے والے، کافروں کا شہروں میں اہلے گہلے یعنی اتراتے پھرنا ہرگز تجھے دھوکہ نہ دے۔ متاع قلیل ثم مأواهم جہنم وبئس المہاد، تھوڑا برتنا ہے پھر ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور کیا ہی برا بچھونا۔ لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ، لیکن وہ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہیں، ہمیشہ ان میں رہیں، اللہ کی طرف کی مہمانی۔ وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ نیکوں کے لیے سب سے بھلا۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور بے شک کچھ کتابی ایسے ہیں کہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس پر جو تمہاری طرف اترا اور جو ان کی طرف اترا، ان کے دل اللہ کے حضور جھکے ہوئے اللہ کی آیتوں کے بدلے ذلیل دام نہیں لیتے۔ أولئك لهم أجرهم عند ربهم، یہ وہ ہیں جن کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے، إن الله سريع الحساب، اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اے ایمان والو صبر کرو اور صبر میں دشمنوں سے آگے رہو اور سرحد پر اسلامی ملک کی نگہبانی کرو۔ واتقوا الله لعلكم تفلحون، اور اللہ سے ڈرتے رہو اس امید پر کہ کامیاب ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ نور قرآن سے ہمیں منور فرمائے۔ آج کے عنوان کو بھی لے کر کے چلیں گے، آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو بھی اپنے پروگرام کا
حصہ بنائیں گے انشاءاللہ۔ موضوع ہم نے آج کے اپنے پروگرام کا منافقت رکھا ہے، اور منافقت، ہپوکریسی، یہ ایک انتہائی گندا وصف ہے، اور کوئی بھی شخص ہے نا، وہ اپنے لیے لفظ منافقت استعمال کرنے کا اس کا جی نہیں چاہے گا کہ میرے لیے بولا جائے یار اس میں نا، اس میں منافقت پائی جاتی ہے، یہ ہپوکریٹ ہے، یہ منافقت والا جو ہے نا رویہ اختیار کرنے والا آدمی ہے۔ کوئی بھی بندہ اپنے نام کے ساتھ یہ ٹائٹل لینا نہیں چاہے گا، لیکن کام بہت سارے لوگوں کے منافقت والے ہی ہیں۔ ٹائٹل تو نہیں لینا چاہ رہے، لیکن ڈگر اسی ڈگر پہ چل رہے ہیں۔ آج اس عنوان کو ہم لے کر کے چلیں گے آگے، لیکن آئیے ابھی یہاں پر آپ کو ایک کلام سناتے ہیں۔ آئیے کلام سنیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کرم آج بام آ گیا ہے، کرم آج بالا 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 بام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، اور درودوں کی بارش ہے کونوں مکان پر، درودوں کی بارش ہے کونوں مکان پر، کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے، 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 کرم آج بالا بام آ گیا ہے، اور مجھے مل گئی ہے دو عالم کی شاہی، مجھے مل گئی ہے دو عالم کی شاہی، مجھے مل گئی ہے، مجھے مل گئی ہے دو عالم کی شاہی، کیونکہ میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے، میرا ان کے منگتوں
پھر کس سے مانگوں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، جو تم سے نہ مانگوں تو پھر کس سے مانگوں، تمہارا تو سارا گھرانہ سخی ہے میرا، ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے میرا، ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے میرا، ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں میرا، ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے میرا، ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے، مجھے مل گئی ہے تو عالم کی شاہی، مجھے مل گئی ہے تو عالم کی شاہی، کیونکہ میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے میرا، ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے، میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر، میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر، پر نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے، نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے، نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے، میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا، نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے، نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے، نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے، اور مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں، مزہ جب سرکار محشر میں کہہ دیں، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی، مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی، کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا، وہ دیکھو ہمارا
حشر میں کیسے سنبھالوں گا میں اپنے آپ کو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، حشر میں کیسے سنبھالوں گا میں اپنے آپ کو، آ میرے عطار آ، وہ جب وہاں فرمائے وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، کرم آج بالا بام آ گیا ہے، اور چراغ ہوا بزم ہستی میں خالد، چراغ ہوا بزم ہستی میں خالد، نگاہوں میں حسن تمام آ گیا ہے، نگاہوں میں حسن تمام آ گیا ہے، نگاہوں میں حسن تمام آ گیا ہے، کرم آج بالا بام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، کرم آج بالا بام آ گیا ہے۔ چلیں جی ماشاءاللہ مرحبا۔ ہمارے ہی پروگرام میں پڑھا ہوا عمر بھائی کا یہ کلام ماشاءاللہ آج پلے بھی ہوا، اللہ کریم قبول فرمائے۔ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حضرت مولانا حاجی ابو ماجد محمد شاہد اتاری مدنی دامت قدم القدسیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے ساتھ ہیں، اور ان سے ہم انشاءاللہ اسی عنوان پر بات کریں گے۔ میروز مدنی بھائی بھی ہیں، اور ہمارے بہت ہی پیارے جناب خالد امیر اتاری مدنی بھائی، آپ بھی ماشاءاللہ موجود ہیں، انشاءاللہ بات چیت شامل رہے گی۔ سر منافقت، میں نے ابتدا میں ایک بات کہی ہے کہ کوئی بھی اپنے ساتھ، اپنی ذات کے ساتھ، اپنے تعارف کے ساتھ یہ لفظ لگوانا پسند نہیں کرتا۔ یار یہ جیسے سلمان مدنی کے اندر منافقت ہے، یہ جملہ سلمان مدنی کو پتہ چل جائے تو مطلب موڈ ہی خراب ہو جائے، کیا بول رہی ہے۔ لیکن دیکھا یہ جا رہا ہے کہ وہ جو منافق کی علامتیں بیان کی گئی ہیں نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی ہیں وہ بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ سامنے اور پیچھے جو ہے وہ، اور منہ پہ تعریفیں، بعد میں جو ہے یہ مذمتیں، یہ سامنے جو ہے وہ بڑی آؤ بھگت ہے، پیچھے جو ہے نا وہ یہ ہے وہ ہے، اس طرح کی نیگیٹو باتیں، کیا کہیں گے ان رویوں کے اوپر؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ ویسے تو منافقت کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اور منافقت اعتقادی اور منافقت عملی یہ دونوں صورتیں پائی جاتی ہیں جی۔ اور اعتقاد کے اعتبار سے منافقت تو یہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ دل سے اسلام قبول نہ کرے اور زبان سے اقرار کر رہا ہو۔ جی۔ اگرچہ کسی کو ہم بالتعیین منافق نہیں کہہ سکتے، جی۔ کیونکہ یہ وحی کے معاملات ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو منافق فرمایا وہی منافق تھا۔ جی۔ اور لیکن جو منافقت کی صفات ہیں وہ لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں، اور آپ نے درست کہا جی۔ کہ کوئی اپنے لیے یہ لقب پسند نہیں کرے گا، جی۔ لیکن جو ہماری عملی حالت ہے کہ لوگ وعدہ کرتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، بات کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، لڑائی ہو جاتی ہے تو جو ہے وہ جھگڑا کرتے ہیں، گالی گفتار سے کام ہاں گالی دیتے ہیں، بری گفتگو کرتے ہیں،
اور امانت میں خیانت کرنے کا بھی سلسلہ جو ہے وہ موجود ہے. اگر ہم ان ساری صفات پر غور کریں جی تو ان کے اندر بھی دوغلا پن پایا جاتا ہے. جس کے پاس امانت رکھی گئی ہے اس پر لوگوں نے اعتماد کیا جی کہ یہ ہماری امانت میں خیانت نہیں کرے گا. اس نے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی اور امانت میں خیانت کر ڈالی. اسی طرح جھوٹ بولنے والے کو بھی لوگ سچا ہی سمجھتے ہیں. جی عمومی طور پر جو بات کرتا ہے آدمی جو ہے وہ حسن ظن کا تقاضا تو یہی ہے کہ جو وہ کہہ رہا ہے اس کی بات کو تسلیم کیا جائے. تو یہ بھی جو ہے وہ دوغلا پن ہے کہ لوگ اسے سچا سمجھ رہے ہیں اور وہ جھوٹ بول رہا ہے. جی اسی طرح جو ہے وہ بات کریں اور جھگڑا ہو جائے، ویسے تو آدمی بڑا خوش اخلاقی سے بات کرتا ہے جی لیکن جب جھگڑا ہو جائے تو پھر گالی گلوچ پر اتر آئے. جی تو یہ بد اخلاقی کی ایک بہت جو ہے وہ مضمون جو ہے وہ ایک بات سامنے آ گئی. تو یہ جو دوغلا پن ہمارے معاشرے کے اندر ہے اس کے تو نقصانات بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے. ایک تو آپ نے بات کی کہ پسند بھی نہیں کیا جاتا. تو واقعی ایسا آدمی جو ہے وہ کسی بھی جگہ پسند نہیں کیا جاتا. اور دوسری بات جو ہے کہ اس پر پھر اعتماد بھی نہیں ہوگا. اچھا، لوگوں کا اعتماد جو ہے اگر کسی سے اٹھ جاتا ہے اس کو معاشرتی طور پر بھی بڑا نقصان ہے. اگر وہ کاروبار کر رہا ہے تو اس کے کاروبار میں بھی نقصان ہوگا. ملازمت کر رہا ہے تو جو باس ہے، جو اس کا ڈائریکٹر ہے، جو اس کا بڑا ہے، وہ اس پر جو ہے وہ ٹرسٹ نہیں کرے گا. جی جو اگر اس نے ایک دفعہ اپنا اعتماد خراب کر دیا تو ایسا شخص معاشرتی طور پر بھی جو ہے وہ تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے. جی اور جو اس کو فائدہ پہنچنے والا ہوتا ہے اس سے وہ جو ہے وہ اس کو نقصان پہنچتا ہے. تو اس کا علاج ہونا چاہیے. اچھا، غور کریں کہ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ لوگ اس طرح کی منافقت کیوں کرتے ہیں. تو کتابوں کے اندر میں نے پڑھا کہ اس کی ایک وجہ حب جا بھی ہے کہ منصب کی چاہت جو ہے، کسی کو کوئی منصب چاہتا ہے اور لوگوں سے پھر جو ہے وہ بڑا میٹھا میٹھا کر کے ملتا ہے تاکہ مجھے کوئی منصب مل جائے، کوئی عہدہ مل جائے. اسی طرح جو ہے وہ ایک بات اور آتی ہے حب جاہ کے ساتھ ساتھ کہ وہ آدمی ہرس اس کے اندر ہوتی ہے، لالچ ہوتی ہے اور وہ اپنا وقتی فائدہ حاصل کرنے کے لیے منافقت کرتا ہے. ظاہری طور پر جو ہے وہ کچھ کہہ رہا ہوتا ہے اور پھر جو ہے وہ اندر کچھ ہوتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ ان کا بھی تعلق دل کے ساتھ ہی ہے. ہرس اور حب جاہ یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ مذموم ہیں، بری ہیں. تو ان چیزوں سے جو ہے وہ اگر ہم بچنا چاہتے ہیں کہ منافقت ہمارے اندر سے نکل جائے جی تو اس کے لیے ہمیں اپنے اندر سے لالچ کو بھی نکالنا پڑے گا. اپنے اندر سے جو ہے وہ جو چاہت ہے مقام و مرتبہ حاصل کرنے کی اس کو بھی اپنے دل سے نکالنا پڑے گا. تو آپ نے بالکل درست کہا کہ منافقت کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا کہ مجھے منافق کہا جائے. جی لیکن جو ہمارے اندر عادات ہیں جی یہ جو ہے وہ ہماری اس چاہت کے خلاف ہوتی ہیں. جی یعنی ہم اپنے ساتھ بھی جو ہے وہ یوں منافقت کر کے برا ہی کر رہے ہیں جی کہ ہم چاہتے کچھ ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں منافق نہ کہا جائے اور منافقت جیسی جو صفات ہیں وہ ہمارے اندر اپنائے ہوئے ہیں. درست فرمایا آپ نے سر. ایک اور بات بھی سر، یہ خواتین میں بھی اور حضرات میں بھی، جی عورتوں میں بھی اور مردوں میں بھی یہ دیکھنے میں آئی ہے کہ منہ پہ ملیں گے تو بولیں گے واہ بھائی واہ، کیا آدمی ہیں آپ، کیا آپ نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کیا آپ نے ڈریسنگ کی ہوئی ہے، جوتے کہاں سے اتنے شاندار آپ نے جو ہے وہ لیے ہیں، واہ بھائی واہ. یوں کر کے مل رہے ہیں، آپ تو بڑے خوش اخلاق ہیں، بڑے اچھے آدمی ہیں، بڑا یہ ہے، بڑے پولائٹ ہیں، بڑے ہمبل ہیں، سبحان اللہ، کیسا آپ کا بات کرنے کا بڑا پیارا انداز ہے. یوں کر کے یوں آئیں گے. اس طرح خواتین میں ہے، کپڑوں کی تعریف کریں گی، جویلری کی دوسرے نے پہنی ہوئی ہے اس کی عورت اس کی تعریف کریں گی، اور بعد میں پیچھے ایک آدمی ہے پجامہ ہے، بندے اس طرح کی بات مطلب یوں آ جائیں گے. عورتیں وہ اپنے حساب سے جو بھی بولتی ہیں وہ پتہ ہی ہے ان کو کیا کہتی ہیں. تو یہ جو ایک ہے کہ سامنے کیا ضرورت ہے آپ کو جو آپ کے دل میں نہیں ہے، آپ کیوں بول رہے ہیں بھائی تم اچھے لگ رہے ہو، بھائی چھوڑ دے، اچھا نہیں لگ رہا اس کو، کیا آپ اس کو یہ بھی نہ بولیں بھائی تم بہت گھٹیا اور بڑے برے لگ رہے ہو. یہ بھی کہنے کی مطلب کیا حاجت ضرورت نہیں ہے، تو بندہ چپ ہی رہے. اللہ رسول پر بندہ ایمان رکھتا ہے تو اچھی بات نہیں ہے، چپ رہے، خاموش رہے. یہ بھی ہمارے پاس گائیڈنس موجود ہے. لیکن اگر یوں ہی ہے برائی، اگر آپ برا ہی ہے تو سامنے اس کو اچھا اچھا بول رہے ہیں اور اس کے بعد پیچھے سے اس کو جو ہے نا برا برا بول رہے ہیں. یہ اس کا علاج جو ہے نا وہ کیسے کیا جائے؟ ہمارے یہ معاشرے کا ناصور ہے کہ لوگ جو ہے وہ چہرے پر آتے ہیں تو بہت اچھی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کسی کے بارے میں، اور پھر اندر سے ان کا دل اس کی گواہی نہیں دے رہا ہوتا، دل جو ہے وہ موافقت نہیں کر رہا ہوتا. جی
تو یہ بھی ایک جو ہے وہ اب یوں سمجھیں کہ معاشرے کا ناسور ہی ہے، دوگلا پن ہی ہے نا، دوگلا پن ہے، اور اس کا بھی جو ہے وہ نقصان ہے جی کہ آدمی جو ہے وہ خود بھی اپنے ساتھ مطمئن نہیں ہوتا. جب اس طرح کرتا ہے نا تو پھر اس کا دل بھی اس جو اگر جو ہے جو نفس ہے، نفس لوامہ، وہ بھی اندر سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ ایسا کیوں کرتے ہو، کہنے کی کیا ضرورت تھی تمہیں، اس طرح کی گفتگو جو ہے وہ کر کے تم کیا حاصل کرنا چاہتے ہو، اور تمہیں ملا کیا، اور بعض اوقات ملتا بھی کچھ نہیں، اور بلکہ جو ہے وہ آگے جس کی تعریفیں یوں کی جا رہی ہوتی ہیں وہ بھی دل ہی دل میں مسکرا رہا ہوتا ہے کہ دیکھو کیسی گفتگو کر رہا ہے، میرے اندر تو یہ صفات ہے ہی نہیں، اور یہ بولتا چلا جا رہا ہے. تو بعض جو ہے وہ کہہ بھی دیتے ہیں بھئی اتنا مبالغہ کیوں کر رہے ہو، یوں کیوں کر رہے ہو، تو پھر جو ہے یعنی ہاتھوں ہاتھ اس کا پھر علاج بھی ہو جاتا ہے کہ آپ کو کیا پڑی ہوئی ہے کہ جو ہے میرے اندر ایک چیز نہیں ہے اور آپ مجھے بیان کیے جا رہے ہیں، آپ کا مقصد کیا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ ایسی صورت میں پھر ہم اپنے آپ کو بھی نہ سنبھال پائیں، پھر اچھا ایسے لوگ پھر ہو سکتا ہے گالی گلوچ پر بھی آ جائیں کہ مجھے جو ہے وہ تعریف راس نہیں آتی، آج میں نے تمہاری تعریف کی ہے تو جو تم کہہ رہے ہو کہ تمہارے اندر یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. تو یہ بھی ایک جو ہے وہ غلط انداز ہے، اس کو بدلنا چاہیے. یعنی اگر کسی کے اندر یہ ہے تو اس کے اندر وہ تبدیلی لائے. اور پھر مبالغہ، بعض اوقات مبالغہ بھی کیا جاتا ہے، اور مبالغہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ جس کا سر پیر نہیں ہوتا، اور جب کسی کی تعریف کرنے آئیں گے تو ایسے تعریف کے پل باندھیں گے کہ کیا بات ہے، زمین و آسمان کے کلابے ملا دیں گے. تو یہ بھی یعنی ویسے تو یہ جو محاورہ ہے یہ بھی مبالغہ ہی ہے کہ زمین و آسمان ملنے سے رہے، لیکن جو ہے وہ یہ سمجھانے والی بات ہے کہ ایسا بھی مبالغہ نہیں کرنا چاہیے کہ جو مبالغہ جھوٹ بن جائے. اور اگر جو مبالغہ جھوٹ ہوگا تو پھر تو یہ آدمی گناہ گار ہو جائے گا. اچھا اس میں اگر ہم آخرت کو پیش نظر رکھیں تو یہ جتنی بھی چیزیں ابھی بیان ہوئی ہیں، آپ نے بیان کی ہیں، تو اگر ہم آخرت کے معاملے میں دیکھیں تو یہ آدمی کے لیے کتنا عذاب کا باعث ہوگا کہ جھوٹا آدمی، اس کو تو جہنم میں ڈالا جائے گا نا، اور جھوٹے پر تو اللہ پاک کی لعنت آئی ہے. اور یہ ساری جو ہے وہ جھوٹ کی قسمیں ہیں، اور کوئی جو ہے وہ عملی طور پر جھوٹ ہے تو کوئی زبان سے جھوٹ ہے. تو ان ساری چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے. درست فرمایا. اللہ پاک ہمارے حال پہ رحمت فرمائے اور ہمیں اس برے رویے سے اللہ بچنے کی سعادت جو ہے وہ نصیب فرمائے. وہ ہے نا شعر ہے ایک اردو کا میرے بھائی، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا پتھر ہو جا. یعنی یوں ایک بات جو ہے نا یوں یہ بیان کی. یہ تو آپ نے توڑ پھوڑ دیا ہے. اچھا جی جی کیسے ایسی شعر کی؟ اب مجھے تو یاد نہیں ہے، لیکن مجھے ہے کہ پتھر ہو جائے یہ نہیں ہے بہرحال. اچھا جی سنگ ہو جائے شاید. اچھا چلے بہرحال جو بھی ہے جی، مفہوم تو یہی ہے. ہاں چلے اللہ برکت عطا فرمائے. تو یہ میروز بھائی اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دل کا صاف رکھنا یہ بہت ضروری ہے. دل صاف ہوگا تو ہی اچھی بات ہوگی، تو ہی سچی بات ہوگی. اور اس برے ایٹیٹیوڈ سے بندہ ویسے میں آپ کو بات بتاؤں، یہ جو انداز ہے نا میروز بھائی، سامنے تعریفیں اور پیچھے جو ہے نا یہ مذمتیں کرنے والا، یہ حقیقت میں اپنے آپ کو ہی ڈیگریڈ کر رہا ہوتا ہے. کہ جو ساتھ بیٹھے چار افراد ہیں نا وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں یار سامنے تو بڑا یوں منہ کا میٹھا بن رہا تھا اور ابھی جو ہے نا یہ اس طرح کی جو ہے وہ باتیں کر رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں یار یہ ہتو پھرتو آدمی ہے بھائی، کوئی اس کا پنجابی میں کہتے ہیں کوئی نڑی نٹا کوئی نہیں، یعنی کوئی مطلب وہ سر پیر نہیں ہے یہ، اور اس کو تھوڑا آسان کر کے کر لیں. تو یہ اس طرح کا رویہ یہ میری عزت کو جو ہے وہ ملیا میٹ کر رہا ہے. اس کو بھی یہ مجھے فوکس کرنا چاہیے. بالکل آپ نے درست بات ارشاد فرمائی. قرآن کریم اس کی تصدیق کرتا ہے کہ نفاق عملی ہو، نفاق اعتقادی ہو، جی یہ دل کی بیماری ہے. اور مرض یا بیماری وہ چیز ہوتی ہے جو انسان کی ایک فزیکل کیفیت ہوتی ہے، اس کو معتدل نہیں رہنے دیتا، اعتدال میں نہیں رہنے دیتا، توازن سے بگاڑ دیتا ہے. اور اسی طریقے سے قلبی امراض، اور قلبی امراض میں یقیناً نفاق جو ہے وہ ٹاپ آف دی لسٹ ہے. یہ بھی انسان کے اعتدال کو ختم کر دیتا ہے اور وہ انتہاؤں پہ پہنچ جاتا ہے. اب وہ انتہا جو ہے یقینی طور پر اس کا انجام اگر توبہ نہ ہو تو جہنم ہے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارے یعنی لوگوں میں بدترین شخص وہ ہے جو دوغلا ہو. ایک گروہ کے پاس آئے، ایک قوم کے پاس آئے، ایک لوگوں کے پاس آئے تو کوئی اور بات کرے، اور جب دوسروں کے پاس جائے تو اس کے برعکس کوئی اور بات کرے. اب آپ نے جو بات ارشاد فرمائی کہ یہ دل کا سلامت ہونا
اور اپنے آپ کو دھوکہ دینا، تو قرآن کریم فرقان حمید میں یہاں ان کے لیے لفظ استعمال ہوا جس کا معنی ہے خدع، دھوکہ دینا۔ اس کی تفسیر میں مفسرین نے یہی فرمایا کہ منافق جو ہے نا وہ اس غلط فہمی اور خوش فہمی کا شکار ہوتا ہے کہ میں دنیا کو دھوکہ دے رہا ہوں، میں سامنے والے کو دھوکہ دے رہا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ جیسے میں دنیا میں دھوکہ دے رہا ہوں، میں اس کو فلاں کو دھوکہ دے رہا ہوں، اور جو بات میں کہہ رہا ہوں جس کی تصدیق میرا دل نہیں کر رہا، جو مطلب وہ بات ہے جس کی تصدیق میرا دل نہیں کر رہا، لیکن یہ سامنے والا ایکسیپٹ کر رہا ہے، تو یہ دھوکہ دے رہا ہے۔ لیکن حقیقت یہی اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ یہ اپنے آپ کو دھوکہ کیسے دے رہا ہے کہ یہ اس کے نتیجے میں دنیا میں ذلیل و رسوا ہوگا اور آخرت میں بھی ذلیل و رسوا ہوگا۔ معاشرے میں ایسے لوگوں کی ویلیو نہیں ہوتی۔ سلمان بھائی، آپ کی اگر کسی سے آدھے ایک گھنٹے کی ملاقات ہو نا، تو شاید وہ جو ایک مقولہ ہے نا انگلش کا کہ فرسٹ امپریشن از لاسٹ امپریشن، وہ شاید جو ہے نا معقول لگے آپ کو، کہ آپ کسی گاڑی میں بیٹھے ہیں، 1 گھنٹے کا سفر ہے، کوئی آپ کے پڑوس میں بیٹھا ہوا ہے، اس نے جناب پانی کی بوتل نکالی تو آپ سے پوچھا پانی پئیں گے آپ؟ کچھ کھانے کے لیے نکالا تو آپ سے پوچھا کھائیں گے آپ کو چھینک آئی تو ٹیشو پیپر نکال کے اس نے آپ کو دے دیا، آپ نے کہا سر میں بہت درد ہو رہا ہے تو ایک سر کے درد کی گولی نکال کے دے دی، تو آدھے 1 گھنٹے کی ملاقات میں تو آپ اس سے متاثر ہو جائیں گے، لیکن اگر ایک لانگ ٹائم اس کے ساتھ آپ کو گزارنا پڑے تو اس کی دیگر صفات بھی سامنے آئیں گی، اور دیگر صفات میں اگر دوغلا پن ہوا تو یقینی طور پہ ہر ذی شعور شخص ایسے فرد کے شر سے بچنا چاہتا ہے۔ نفاق یا منافقت جو ہے، اس کا جو مادہ ہے وہ نفقن ہے، اور علماء نے بیان فرمایا کہ نفقن جو ہے وہ سرنگ کھودنے کو کہتے ہیں، اور یہاں تک مفسرین نے لکھا کہ جنگلی چوہا جو ہوتا ہے اس کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک طرف سے سرنگ کھودتا ہے اور دوسری طرف سے نکلتا ہے، تو منافق کا کردار بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ ایک سے کوئی اور بات کر رہا ہوتا ہے اور دوسرے سے دوسری بات کر کے اس کے شر سے یا اس کی عافیت لینا چاہ رہا ہوتا ہے، کہ ایک سے تو بولا بھائی آپ بہت اچھے ہو، فلاں خراب ہے، اور فلاں کے پاس جب گئے تو فلاں سے کہا کہ نہیں آپ ہی اچھے ہو، وہ تو دوسرا والا خراب ہے۔ تو یہ ایک سے تعریف کر کے ایک کے منہ پر اور دوسرے سے تعریف کر کے دوسرے منہ پہ، دونوں کو راضی کرنا چاہ رہا ہے۔ یقینی طور پہ ایسے لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ وہی آپ والی بات ہے جو آپ نے شعر کی صورت میں پڑھی ہے کہ انسان جو ہے نا یک رنگی اختیار کرے، اور قرآن کریم فرقان حمید اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو اگر دیکھیں، سلمان بھائی، یک رنگی اختیار کرنا نا بعض اوقات آسان نہیں ہوتا۔ پرابلم یہ ہے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں اگر سچی بات کی جائے، بعض اوقات تو لوگوں کو پسند نہیں آتی۔ عمومی طور پہ ہر شخص اپنی تعریف سننا چاہتا ہے، اپنی ستائش چاہتا ہے، اپنی چیزوں کے بارے میں ایک پازیٹیو کمنٹس چاہتا ہے، چاہے وہ چیزیں، وہ فرد، وہ صفات تعریف کے لائق ہوں یا نہیں ہوں۔ اب اگر کوئی شخص اس کی تعریف نہیں کرتا تو وہ اسے اچھا نہیں لگتا۔ مثال کے طور پہ میں نے گاڑی لی، کار لی ہے میں نے، اور میں آپ کو دکھاتا ہوں سلمان بھائی دیکھیں میں نے کار لی۔ اب دل میں جو ہے نا ایک بات یہی ہے کہ سلمان بھائی بولے واہ میرے بھائی کار لے لی آپ نے، اس کا تو رنگ بھی اچھا ہے، ماڈل بھی اچھا ہے، اور گاڑی بھی اپ گریڈ ہے بھائی، زبردست، سبحان اللہ، تو یہ سننا چاہے گا۔ لیکن اگر آپ کو گاڑی کا کام آتا ہے، گاڑی کی آپ اچھائی یا برائی سے واقف ہیں، تو آپ دیکھیں گے غور سے، اور پھر ہو سکتا ہے آپ بولیں گے میرے بھائی کیا لے لیا آپ نے، تو یہ چیز مجھے اچھی نہیں لگے گی۔ اور معاشرہ پتہ نہیں کیوں اس بات کو کمال سمجھ رہا ہے یا فخر سمجھ رہا ہے کہ جناب یہ دو رنگی جو ہے نا ہونی چاہیے۔ آپ کو بعض لوگ مشورہ دیتے ہوئے نظر آئیں گے کہ حضرت اتنے سیدھے بھی نہیں بنے، اتنے فاسٹ فارورڈ بھی نہیں بنے آپ، اتنے اسٹریٹ بھی نہیں بنے آپ، ذرا سمجھیں، حکمت، سیاست، یہ وہ فلاں، تھوڑی سی جو ہے نا عقل و شعور کا استعمال کریں آپ، اور لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا سیکھیں۔ آپ دیکھیں پازیٹیو ورڈ کیسا ہے، لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا سیکھیں۔ جیسے جو معاذ اللہ دو رنگی اختیار نہیں کرے گا، دوگلا پن اختیار نہیں کرے گا، لوگ اس کے ساتھ نہیں چلیں گے۔ حالانکہ اگر ایسا ہوتا تو معاذ اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کوئی نہیں چلتا، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ایک ہی رستہ اپنایا، دین اسلام کا، توحید الہی کا، اللہ کے پیغام کا رستہ اپنایا۔ کفار کے سرداروں نے پیشکش کی کہ محمد آپ یہ رستہ چھوڑ دیجئے، بس آپ کو اتنا مال و دولت دیں گے کہ آپ مکے کے امیر ترین فرد بن جائیں گے۔ یہاں تک کہ ابو طالب کے پاس پہنچے اور کہا کہ ان کو راضی کر دو کسی طریقے سے۔ تو کیا فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ میرے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند بھی رکھ دیں تو میں اس چیز سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں میں کہ بعض اوقات سیدھے رستے پہ سیدھی بات کرنا اتنا ایزی نہیں ہوتا، لیکن اصل میں مردانگی اور مومنہ صفات یہی ہیں کہ حالات جو بھی ہوں آپ نے اسٹریٹ بات کرنی ہے، آپ نے اچھی بات کرنی ہے، اور آپ نے اچھی کے ساتھ ساتھ سچی بات کرنی ہے۔ اچھی بات کرنے کے چکر میں
آپ جھوٹی بات نہ کر جائیں، کیونکہ منافقوں کی بنیادی صفت جو بیان کی قرآن کریم نے، وہ ان کا جھوٹ بولنا بیان فرمایا، ان کی جو بیماری، ان کا مرض بنیادی بیان کیا، وہ جھوٹ بولنا بیمار کیا، اس نے بیان فرمایا۔ تو اب ہم اپنے اوپر غور کریں، ہم معاشرے میں چھوٹے چھوٹی منفیت، چھوٹے چھوٹے فوائد، اور بعض اوقات منفیت و فوائد بھی نہیں ہوتی، صرف ہماری جو ہے نا خوش گمانی ہوتی ہے کہ اگر ہم ایسا کر دیں گے تو ایسا ہو جائے گا، اور وہ ویسا نہیں ہوتا، ایسی بات پھر ہاتھ مل رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے جو ہے نا وہ حق کا راستہ بھی چھوڑا، سچ کا راستہ بھی چھوڑا، اچھائی کا راستہ بھی نہیں چھوڑا، اور ہاتھ بھی کچھ نہیں آیا، جسے کہتے ہیں گناہ بے لذت۔ تو پھر ایسے راستے پہ جانے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول کے راستے پہ چلیں، سچائی کے راستے پہ چلیں، سیدھے راستے پہ چلیں۔ اور سلمان بھائی، ایک چیز، منافقت سے بچنے کے لیے، جی، دوغلے پن سے بچنے کے لیے، اور اس حوالے سے جو تنگیاں آتی ہیں معاشرے میں رہتے ہو، اس سے بچنے کے لیے ایک چیز کہ ہم کیسے بچیں، وہ یہ ہے کہ جناب آپ اللہ اس کے رسول کے اجر پر، ان کی طرف سے ملنے والی عطا پر، ان کے ملنے والے صلے پہ نظر رکھیے، جی، اور آپ اس بات پہ نظر رکھیے کہ مجھے حکم کیا ہے، تو آپ اسی راستے پہ چلتے چلے جائیں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس راستے پہ چلے نا سلمان بھائی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس معاشرے میں تھے، اس کی جو غلط چیزیں تھیں ان کو آپ نے بیان فرمایا، آپ نے کہا تم یہ غلط کر رہے ہو، جی، سب سے بڑھ کر تو شرک، اس کا رد فرمایا آپ نے۔ تو معاشرہ جو تھا اس وقت کا، جو جاہل سماج تھا، جی، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف ہو گیا، جی، یہاں تک کہ آپ کی جان کے در پہ ہو گیا۔ لیکن بالآخر کیا ہوا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہی فتح یاب ہوئے، ظاہراً کہہ رہا ہوں، وہ فتح یاب تو پہلے ہی دن سے ہیں، لیکن ظاہری اعتبار سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہی فتح یاب ہوئے، اور آپ کا پیغام ہی فتح یاب ہوا۔ آپ دیکھیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو اس مشکل راستے پہ چلے نا جہاں پہ آپ کو پتھر پڑے، جہاں پہ آپ کی نالین مبارک جو تھی وہ خون سے بھر گئی، لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے ان کے آنے والی نسلوں سے ہدایت کی امید ہے۔ پھر آپ دیکھیے وہ کفار کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام اور آپ کی ذات کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہتے تھے، جی، ان کی اولادوں نے دین اسلام اور توحید کے جام پیے، اور واہ، یہ پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے شہدائی اور فیدائی بن گئے۔ اللہ اکبر، واہ جی واہ، آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایک رستے پہ رہیں، جم کر رہیں، ڈٹے رہیں، مرحبا، یہی ایک مومن کی، ایک مرد کی صفات ہے، ورنہ تو پھر بہت حال بے حال ہے، حال بے حال۔ اللہ رحمت فرمائے۔ اور سیدھے راستے پر رہیں، ایک راستے پر رہیں اور سیدھے راستے پر رہیں، ظاہر سی بات ہے ہم دین اسلام کا رستہ ہی بتا رہے ہیں، اسی پر رہیں، اور ورنہ یاد رکھیے عذاب جو ہے نا یہ برداشت یہ نہیں ہو پائے گا۔ آگے چلتے، کچھ کالز خالد بھائی لیتے ہیں ناظرین کی، پھر مزید بات چیت بھی کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جی، مجھے یہ کلام سنائے، مصطفیٰ خیر الورا ہو۔ واہ جی واہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ہمارے نعت خان اسنائی بھائی جناب شاہ زیب تاری، تفضل و تشرف آئیں شاہ زیب بھائی، اللہ برکت عطا فرمائے۔ اور شاہ زیب بھائی کا نکاح ماشاءاللہ بحمد اللہ تعالیٰ ہو گیا، اشفاق بھائی نے پڑھایا، مبارک ہو بہت بہت شاہ زیب بھائی، اللہ خوشیاں سلامتیاں جو ہے وہ عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد سے، نکاح کے بعد سے یہ پہلا پروگرام، ایسی بات ہے شاہ زیب بھائی، اللہ زندگی دے، آباد رہیں، جیتے رہیں، ہنستے بستے رہیں، اللہ نظر بد سے بچائے، اور آپ کی زندگی پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خاص رحمت کا سایہ فرمایا، آمین آمین آمین۔ جی، میرا نام عبدالحمد ہے، میں جلا پور جٹا سے بول رہا ہوں۔ سلمان بھائی، مجھے آپ کا پروگرام کھلے صلی اللہ کہتے کہتے بہت اچھا لگتا ہے۔ ہم سب گھر والے آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین اسلام بھائی سے عرض ہے مجھے یہ والا کلام سنا دے، میں لج پالا دلارے لگیاں میرے تو غم پڑے رہندے، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین، مرحبا۔ جی، میرا نام شاہ زیب اور میں اسلام آباد سے بول رہا ہوں۔ میرا سلمان بھائی سے یہ سوال ہے کہ مجھے کلام سنا دیں پنجابی میں جو آپ کو زیادہ پسند ہے۔ پنجابی میں جو مجھے کیا ہے زیادہ پسند، زیادہ پسند ہے، تھوڑا غیر معروف کلام ہے لیکن پسند مجھے بہت ہے۔ چلیں سنا دیں۔ اس کا مجھے پورا یاد بھی نہیں ہے، پر جو ہے میں وہ سناتا ہوں۔ ساڈے ترس گئے نے دیدے دیداراں نوں،
نیازی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ہماری آنکھیں آپ کی دیدار کے لیے ترس رہی ہیں. اللہ ساڈے ترس گئے نے دیدے دیداراں نوں سونے دید کرا دے او گنہاراں نوں سونے دید کرا دے او گنہاراں نوں. کیا بات، سبحان اللہ، کیا یہ کلام ہے. اور اس کے جو حضور ہم گناہ گار ہیں، ہم پر مہربانی فرمائے ہوئے دید کراؤ مکی مدنی، اس کا یوں اردو میں سمجھنے ترجمہ اس کا یوں ہے، ہم گناہ گاروں کو بھی اپنی جو ہے وہ دید کرائیں، زیارت کروائیں. اللہ پاک ہم سب کو آقا کریم کی نگاہ عنایت نصیب فرمائے. آگے چلتے ہیں جی. مرکز الاولیاء لاہور سے مظہر اقبال اتاری. میٹھے میٹھے سلمان مدانی بھائی کا بہت پیارا سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے آج تو اس سلسلے کے کیا ہی کہنے ہیں کہ مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی شاہد اتاری صاحب اور مہروز بھائی کی بھی حاضری ہے. زبردست ماشاء اللہ عز و جل. میں آج ٹاپک کے حوالے سے سلمان بھائی سے عرض کروں گا کہ حضور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتی ہیں کہ جن کے منہ پر ان کی مذمت یا ان کی مسٹیک بیان کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، ان کو برداشت نہیں ہوتا. ان کی اصلاح کس طرح کی جائے؟ مذمت بیان کرنا، یہ تو اس پر تو جو آپ نے سوال کیا وہ تو کریں گے. میں یہاں ایک ضرور بات عرض کروں، الفاظ کے چناؤ کے اعتبار سے بھی ہمیں جو ہے نا وہ دیکھنا چاہیے. رکن شورا، رکن مرکزی میں سے شورا ہمارے میرے استاد بھی ہیں، اور دعوت اسلامی میں ڈیزگنیشن وائز میروز بھائی دیکھا جائے تو یہ ہائیسٹ ایک جو ہے وہ رینک کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو یہ پوسٹ ہے الحمد للہ تعالیٰ. اور اس طرح مہروز بھائی ہمارے ماشاءاللہ ماہنامہ فیضان الدینہ کے ہیڈ بھی ہیں، مدنی چینل کے کنٹینٹ مینیجر بھی ہیں. تو بڑے جو ہوتے ہیں ان کی تشریف آوری ہوتی ہے، اور جو چھوٹے لوگ ہیں میرے جیسے ہیں تو ان کی حاضری ہے. بھائی حاضر ہم حاضر ہوئے ہیں، اور بڑے جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، وہ تشریف آوری ہے، تشریف لائے ہیں، قدم رنجا فرمایا ہے، رونق بخشی ہے. یوں کر کے اس کے لیے الفاظ مناسب ہے. حاضری کا لفظ جو ہے نا، یہ چھوٹے لوگوں میں بھی ہماری حاضری ہے، ہم حاضر ہوئے ہیں، یہ چھوٹے لوگوں کے لیے یوں استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، اللہ برکت دے آپ کو. جو انہوں نے بات کہی ہے استاد صاحب اس پر کچھ فرمائیں گے؟ ہاں دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ بعض لوگ کیا تقریباً کوئی بھی ہو اس کے منہ پر مذمت کی جائے تو اسے برا ہی لگے گا. صحیح. تو لہٰذا اگر کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے چند آداب میں پیش کرتا ہوں. جی. ایک ادب تو یہ ہے کہ ہمیں تنہائی میں کسی کی اصلاح کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. تنقید ایک ایسی چیز ہے کہ اگر یہ مثبت بھی کی جائے نا جی تو جس پر کی جاتی ہے اس کے لیے اس کو لینا کچھ تھوڑا مشکل ہوتا ہے. ٹھیک. تو لہٰذا جو ہے وہ اگر تنہائی میں ہم سمجھائیں گے تو یہ اس کو زینت دینا ہوگا، سب کے سامنے جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کریں گے تو یہ اسے رسوا کرنا ہوگا. جی. اس پر بہت سارے علماء کے اقوال بھی ہیں. صحیح. اور جو طریقہ ہمیں صحابہ کرام نے، نبی پاک علیہ السلام نے بتایا وہ یہی ہے کہ حتی الامکان ہمیں تنہائی میں سمجھانا چاہیے. ٹھیک. اور پھر سمجھانے کا انداز بھی نرم ہونا چاہیے. صحیح. کہ ہم عام طور پر جب کسی کو سمجھاتے ہیں نا تو جوش میں آ جاتے ہیں، اور پھر وہ جوش بھی جو ہے نا وہ ہم سے کچھ جو ہے وہ برداشت نہیں ہو رہا ہوتا، وہ اس کا پیمانہ لبریز ہو کر چھلک جاتا ہے، اور ایسا چھلکتا ہے کہ پھر جو ہے وہ اگلے پر کیا ہوتا ہوگا. تو یہ جوش اگرچہ اچھی بات ہے، آدمی کو برائی کے خلاف جوش آنا یہ ایک صفت ہے، لیکن جو ہے یہی جوش جو ہے وہ کوئی آور ہو جائے گا تو پھر یہ اس کی مذموم ہو جائے گا، برا ہو جائے گا. اور جب ہم کسی کی اصلاح چاہتے ہیں تو پھر نرم لہجہ اختیار کرنا چاہیے. بہتر ہے کہ اس کے اندر کوئی خصوصیت ہو، کوئی اچھی بات ہو، تو ہوتی ہی ہے ہر آدمی کے اندر کوئی نہ کوئی خصوصیت تو ہوتی ہی ہے، کوئی نہ کوئی بہتری والی چیز ہوتی ہے، پہلے وہ بیان کی جائے، پھر ساتھ ہی جو ہے وہ جو آپ ان کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں وہ بیان کر دی جائے. اور اگر ہمارا انداز جو ہے وہ بہت اچھا پوزیٹیو ہوگا، مثبت ہوگا، تو انشاءاللہ عز و جل اگلے کو لگے گا کہ یہ میرا ہمدرد ہے. لیکن اگر ہم جو ہے وہ سب سے پہلے تو ہمیں ہمدرد بھی تو ثابت کرنا ہے نا. ایسی بات. تو بعض اوقات ہم ثابت کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے کہ میں آپ کا ہمدرد ہوں، تو نہیں تو کم از کم زبان سے کہہ دیا جائے کہ میں جو ہے وہ یہ چاہ رہا تھا، آپ کے بھلے کی بات کرنا چاہتا ہوں، اور اس میں میرا بھی بھلا ہے، آپ قبول کر لیں گے تو مجھے نیکیاں ملیں گی، ثواب ملے گا. تو یہ چند آداب کو پیش نظر رکھ کر ہم اصلاح کریں گے تو پھر جو ہے وہ اصلاح کے چانس بڑھ جائیں گے. واہ. ورنہ ہو سکتا ہے کہ وہ نہ ہو.
जिद पैदा हो जाए पैदा या हो जाए। मतलब काम खराब ही हो जाए। अच्छा, एक और बात भी है कि जिनके साथ ज्यादा प्यार मोहब्बत होता है या रिश्ता करीब होता है तो उन पर हमारा समझाने का अंदाज ज्यादा सख्त होता है। जैसे बच्चे हैं या घर वाले हैं, घरवाली है, और या बहन है, भाई हैं, बिलखुसूस छोटे हैं, तो अब क्योंकि इनके साथ एक ताल्लुक भी है तो यहाँ समझाने का जज्बा तो बहुत होता है, लेकिन आदाब बजा लाने का जज्बा कम हो जाता है। ऐसी बात, यानी समझाने के जो आदाब हैं वो हमसे छूट जाते हैं। सही। तो इन लोगों के साथ जिनके साथ हमारा ज्यादा ताल्लुक है तो यहाँ पर आदाब ज्यादा पेश नजर रहने चाहिए। वाह 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 तो वाह। अगर यहाँ पर आदाब होंगे, अंदाज अच्छा होगा तो इनकी इस्लाह ज्यादा अच्छा, ये जो करीबी होते हैं इनकी इस्लाह आदमी ज्यादा चाहता है जी, क्योंकि इनके साथ उठना बैठना सब कुछ करना है। जी, तो इनके साथ हमारा फिर रवैया इतना ही नर्म प्यारा मोहब्बत वाला होना चाहिए। इसके रिजल्ट पॉजिटिव भी आएंगे, अच्छे भी आएंगे, और अगले को भी याद रहेगा कि मुझे किसी ने इतने प्यारे अंदाज में समझाया है। वाह वाह, सुभान सलमान अल्लाह। भाई, यहाँ में दो बातें छोटी छोटी ऐड करना जी, चाहूंगा। जी। माशाल्लाह रुकने शुरा ने तो बड़े प्यारे मदनी फूल दिए और जामे बात फरमा दी। दो बातें, एक तो ये कि ये फैसला कर लें समझाने और तनकीद करने से पहले कि आपका मनसब क्या है और आप जा क्यों रहे हैं। आप जा रहे हैं, मैं तो इस पर है कि भाई किसी की मुजम्मत आपको, जैसे मैं आपकी मुजम्मत कर रहा हूँ तो मुजम्मत करने की बजाय कोई बंदा और तरीके से वो इसको, इस्लाह उनके अल्फाज का चुनाव भी मेरे भी बड़ा मैटर करता है। उनका भाई मैं आपके इस अंदाज की मुजम्मत करता हूँ, मैं आपको अगर ये बोलूं और इसके बरअक्स अगर मैं ये कहूँ, देखिए आपके इस अंदाज से मुझे एक तकलीफ हुई फरमाया है ना, और ये अच्छा अंदाज जो है वो नहीं है। इत्तिफाक नहीं है, ये भी कहा जा सकता है कि आपके इस अंदाज से, आपकी इस बात से मेरा इत्तिफाक नहीं है। जैसे रुकने शुरा यही फरमाते हैं, इत्तेफाक नहीं। मैंने एक दो दफा देखा कि किसी बात को समझाना चाहते हैं या यूं बयान करते हैं कि हज़रत का मौक़िफ़ अलग है, हमारी बात गलत, तो यूं ही इरशाद फरमाते। मैंने एक दो, मैं अर्ज़ कर रहा था सलमान भाई, ये मजम्मत के जो अल्फाज हैं, खैर उनका तो मज़मून और मफ़हूम जो था कॉलर का वो यही था। तो आप जब समझाने जा रहे हैं ना, किसी की इस्लाह करने जा रहे हैं, तो एक चीज़ अपने जहन में रखिए और वो ये कि आप उस बेचारे की गलती और उसकी इस्लाह के लिए जा रहे हैं, अपनी बात मनवाने और जीतने के लिए नहीं जा रहे। प्रॉब्लम जब आती है जब आप ये जहन में लेके जाते हैं ना कि मुझे जीतना है, मुझे अपनी बात मनवानी है, तो आपकी जो रफ्तार होती है ना, स्पीड, वो एक अलग ही दायरे में चल रही होती है। दूसरी बात ये कि मदनी चैनल के नाज़रीन को भी तजर्बा होगा, खैर अल्लाह आफियत में ही रखे सबको, कभी ना कभी तो इंजेक्शन लगवाया ही होगा। ये कोई मैं साइंटिफिक बात नहीं कर रहा कि आपको इसको मंतिकी और अकली तौर पर जांचना शुरू कर दें, मैं अपने तजर्बे की बात कर रहा हूँ सलमान भाई। मुझे ये तजुर्बा हो कि इंजेक्शन लगाने वाला जो होता है ना फर्द, उसके हाथ का बड़ा फ़र्क होता है। बाज़ अफराद इंजेक्शन लगाते हैं और वो लगा चुकते हैं, तो आप यानी एक मुबालगतन में कहूँ तो आप पूछते हैं इंजेक्शन तो लगा लो, कहते लगा दिया। और बाज़ ऐसे होते हैं, अभी हाल ही में मुझे तजुर्बा हुआ, वो नस के अंदर यानी आपके खाल के अंदर, अब नस में गई कि नहीं गई वो तो बाद में पता चलेगा, सिरिंज डालकर और सुई डाल के, बटरफ्लाई डालकर, कैनुलर डाल के ना वो सुई हिला रहे होते हैं, क्योंकि वो तरीका ये होता है कि इसमें खून आएगा तो पता चलेगा कि सही जगह पे लगे। अब वो हिला रहा है, भाई क्या कर रहा हो, हज़रत नस तलाश करो, सुई डाल के तलाश कर रहा हो, भाई पहले तलाश कर लो नस। तो इसी तरीके से इस्लाह का मामला होता है कि आप इस्लाह करने जाते हैं लेकिन उस बेचारे के हलक के अंदर या गले के अंदर ना सुई दाखिल, बल्कि दिल के अंदर सुई दाखिल करके हिला रहे होते हैं। तो सुई ना हिलाएं, पहले सही पॉइंट देख लें कि इंजेक्शन लगाना कहाँ पे, फिर नरम अंदाज से लगाएंगे तो लगवा लेगा, फैज पाएंगे इंशाल्लाह। ये शाहजेब भाई आप भी गौर फरमाएं। नहीं जनाब माशाल्लाह एक इब्तिदा है, अल्लाह अपनी रहमत का साया रखे। अपनों के एतबार से जो आपने बात की है ना जी, ये आपने बड़ी ज़बरदस्त फरमाई। वरना ये अपनायत का लफ्ज़ बोलकर जो लपेट में लिया जाता है ना, अल्लाह इससे जो है वो ऐसा अपने होने से बचाए जी, ऐसा अपना होने से बचाए, ऐसा अपना होने से बचाए। अपना ये भाई बोलेंगे आप भाई हैं या मतलब भाइयों वाला मामला है कि दामाद वाला है? दामाद है तो वो यूं है, भाई है तो वो यूं है। भाई भाई है या दामाद है, दोनों की इज्जत करें, दामाद की भी इज्जत करें। भाई का मतलब ये थोड़ी उसकी बेइज्जती करते रहे, उसको जलील करते रहे, ये भी एक तरीका होता है। भाई हैं आप हमारे भाई हैं, ये भाइयों वाला अपना रवैया है या अपना दामाद वाला? देखिए दामाद को यूं होता है, दामाद आया है तो उसको ख्याल करना पड़ेगा, नाराज ना हो जाए, खाना यूं है, बैठना यूं है। भाई की तो अपनी ही बात है, भाई को तो मसला ही कोई नहीं, भाई को तो मिल गया तो खा लेगा ना। क्यों मिल गया तो खा लेगा, भाई सारा जहान खाए, भाई क्यों ना खाए। देखें भाई के अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी यूं जरूर होनी चाहिए कि वो
اور हैवी प्रोटोकॉल डिमांड ना करे, मेरा तो बड़ा यूं होना चाहिए, आओ भगत हो, बड़ा यूं हो वो हो, इस तरह से ये तो किसी को भी नहीं इस तरह होना चाहिए कि भाई मैं आऊं तो मुझे यूं डील किया जाए, यूं ट्रीट किया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए। लेकिन जो एक बात है वो ये है कि आप भाई बोलकर, भाई आप मेरे भाई की तरह हैं, और भाई की तरह बोलकर अगले बंदे को बिल्कुल लपेटते हुए आगे चले जाएं, ये भी कोई तरीका नहीं है। बिल्कुल जी, प्रोटोकॉल जो डिमांड करे सिर्फ उसे नहीं मिलना चाहिए। मेरे ख्याल से अगर इसको यूं कर लें, जो हकदार है उसे मिलना चाहिए तो बहुत अच्छा होगा, और हकदार में सभी आ जाएंगे, हमारे भाई भी आएंगे, हमारे वालिदैन भी और भाई शायद पहले आ जाएगा। जी हाँ, वालिदैन से ज्यादा करीब कौन है जी। और इनके प्रोटोकॉल के लिए ये तालीम इरशाद फरमाई गई कि ये आए तो अपनी जगह से खड़ा हो जाए, इनके ये नशिस्त खाली करे जी। तो ये वो चीजें हैं जो अपनों के लिए दिल में मजीद जगह को कुशादा करती हैं। अब इस पे भी हम अगर मार्किंग कर देंगे ना कि इसके लिए ये होगा और इसके लिए ये नहीं होगा, तो ये इम्तियाजी सुलूक जो है ना, ये राहें तकरीबन बंद कर रहे होते हैं। अल्लाह बचा। तो मोहब्बत के साथ रहें, डिमांड भी ना करें, अगर मिल जाए तो एक्सेप्ट भी अच्छा एक्सेप्ट भी करें। और ये जो अपनायत का उन्मान देकर किसी को लपेटने वाला जो मामला है ना, ये हरगिज ना करें। अपनायत का जाल ना फेंका जाए, अपनायत का जाल ना फेंका जाए। वाह खालिद भाई क्या बात की है। और हाजी शाह साहब ने जो बात फरमाई है, बड़ी नोटिसेबल बात कही है। ये घरों में भी बाज़ औक़ात जैसा है, बच्चों की माँ है, बीवी है, ज़ौजा मुहतरमा है, तो उनको भी समझाना है तो वो भी तरीका है। और यूं ही ज़ौजा को अपने शोहर से अगर बात करनी है, उसका भी एक सलीका है और तरीका है। अब बीवी हो और शोहर को यूं यूं उंगलियां यूं दिखा के बातें करे और उसको बद दुआएं दे, भी तुम्हें अल्लाह पूछेगा माज़ अल्लाह। ये महरोज भाई मैं हैरान हो गया ये बातें सुनकर। आप देखें, हम मुआशरे में रहते हैं सर, लोग हमसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं, अपना मशवरे करते हैं, अपने हाल अहवाल बेचारे बता रहे होते हैं कि जी हम बताएं क्या करें, किस तरह आगे बढ़े। तो यूं अगर कोई खातून है और वो अपने शोहर को यूं यूं उंगलियां करके उससे बातें करे और बोले तुझे अल्लाह ही पूछेगा तुझे, और यूं मतलब इस अंदाज पर आ जाए, तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो बात हम कर रहे हैं, क्या इस अंदाज के अलावा कोई और अंदाज इख्तियार करके बात की जा सकती है? तो इसका जवाब है जी हां, की जा सकती है। बद दुआएं देने की बजाय कोई और अंदाज इख्तियार किया जा सकता है। जी हां, इख्तियार किया जा सकता है। शोहर का भी काम है कि वो भी बद तहजीबी, बदतमीजी और बद अखलाकी ना करे। वो भी देखे, वन वे ट्रैफिक नहीं है भाई, एक ही तरफ से है बस यही है, यूं नहीं, दोनों तरफ से है। लेकिन रवैये, अंदाज, तरीके ये बड़ा मैटर करते हैं। अपने अंदाज, अच्छे नबी के अच्छे गुलाम बनकर अच्छे अंदाज अपनाएं और इन चीज़ों का जो है वो ख्याल रखें। और बड़ी मेरे दिल को लगी सर ये बात जो आपने फरमाई है, जो हमारे अपने हैं इनको भी अगर समझाना है तो इधर भी जो समझाने के आदाब बाहर अपनाने के हैं, घर पर भी वो अपनाने के हैं। अगर ज़िंदगी में सुकून और अमन चाहिए तो आगे चलते हैं, मज़ीद कॉल देते हैं। अर्ज ये करना था कि वो कलाम सुना दें, हाजिर है दरे दौलत पे गदा, सरकार तवज्जो फरमाए। तो मुनाफिकत के हवाले से कोई वाइदे वगैरह, कोई अहादीस भी हैं कि हम इसे डरें और बचें? जी बयान हो ही रही हैं इसके हवाले से, मजीद भी करेंगे इंशाअल्लाह। जी, मेरा नाम मोहम्मद सकलैन अत्ताई है, मैं इस्लामाबाद से अर्ज कर रहा हूँ। मुझे नात खां से ये अर्ज है कि मुझे ये वाला कलाम सुना दे, उनका मंगता हो जो मंगता नहीं होने देते। अल्लाह बरकत अता फरमाए। चलें जी, आपको एक पैकेज दिखाते हैं अभी हाजी वकार साहब का, और खुशगवार जिंदगी के उन्वान पर। आइए देखिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट खुशगवार जिंदगी में हाजिर हैं। आज कुछ अहम मदनी फूल आपको पेश किए जाएंगे। आज हमारे मुआशरे में ऐसे रस्म रिवाज चल पड़े हैं कि एक नॉर्मल जिंदगी गुजारना कदरे मुश्किल होता चला जा रहा है। बेचैनी, इस्तराब और इस तरह की कैफियत जो हैं ये बढ़ती चली जा रही हैं। बिलखुसूस आज के दौर के वालिदैन अपने औलाद के रिश्तों के लिए बड़े परेशान नजर आते हैं। यानी वो औलाद जिसको इंसान नेमत जानते थे, वो औलाद जब बालिग होती तो माँ बाप की फिक्रों में खुशी के बजाय फिक्रों में इजाफा होता चला जाता है।
وہ اس لیے کہ اب شادی کرنی ہے. حالانکہ یہ مبارک کام ہے, اس میں پریشانی والی کیا بات ہے, لیکن آج کے رسم و رواج نے نفسیاتی طور پر اس نیک اور اچھے کام کو اس قدر مشکل بنا دیا ہے, اس قدر مشکل بنا دیا ہے کہ واقعی آج والدین پریشان ہیں. اور بالخصوص جہیز کی جو ڈیمانڈ ہے, اس نے لڑکی والوں کو بہت زیادہ ٹینشن میں مبتلا کر کے رکھ دیا ہے. حالانکہ اسلام نے سادگی کے ساتھ نکاح کو پسند فرمایا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صحابہ کرام علیہ رضوان, اہل بیت عظام, اولیاء عظام, ہمارے اسلاف کی سیرت پڑھیں تو بڑی سمپل اور سادہ شادیاں بہت آسان طریقے کے ساتھ کی جاتی تھیں. لیکن آج کے اس دور میں شادی جیسے ایک نیک کام کو, نکاح جیسی ایک عظیم سنت کو بہت ہی مشکلات کے اندر ڈال دیا گیا ہے کہ جیسے جیسے اولاد جوان ہوتی ہے, ماں باپ اس کی شادی کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں, جہیز کے بارے میں ٹینشن میں آ جاتے ہیں. بہت ساری ایسی بےہودہ رسمیں ہیں جو ہماری خوشی میں داخل ہو چکی ہیں, جن کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, جن کا ہمارے خاندان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہ بلا وجہ ہمارے اندر گھس چکی ہیں. ان رسم و رواج کی وجہ سے آج ہماری بیٹیاں شادی جیسی عظیم نعمت میں لیٹ ہو جاتی ہیں اور بعض تو محروم بھی ہو جاتی ہوں گی. اسی طرح جوان لڑکے ہیں, ان کے پاس شادی کے اسباب نہیں ہیں اور شادی کے وہ ایکسپینس نہیں ہے جو لوگ توقع کرتے ہیں کہ ان کے پاس ہوں گے, اور بڑی دھوم دھام کی جس کے ساتھ شادی کہتے ہیں کرنا ہوگی, یہ ترکیب نہیں ہوگی. تو اب یہ بیچارے ٹینشن میں کہ ہماری شادی کا کیا بنے گا. اس سے کیا ہوتا ہے کہ معاذ اللہ جوان اولاد ظاہر ہے پھر بعض اوقات ایسے کاموں کے اندر مبتلا ہوتی ہے جو نہیں کرنے والے ہوتے, اور اس سے والدین اور خاندان کی رسوائی بھی ہوتی ہے. چند ایسی جھلکیاں جن سے آج شادیاں بہت مشکل ہو چکی ہیں, اگر ان کو ہم اپنی سننے کے بعد زندگی سے مائنس کر دیں, نکال دیں اور شادی کو بالکل سمپل کر لیں, تو اللہ پاک کی رحمت سے بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ اس سادگی اور ایک نارمل شادی سے ہم پر کوئی بوجھ بھی نہیں پڑے گا اور ہم عزت کے ساتھ اس فرض کو ادا بھی کر پائیں گے. ورنہ ہوتا کیا کہ آج شادی کے موقع پر والدین قرض لیتے ہیں اور ساری زندگی کی کمائی کو ایک شادی کے نام پر قربان کرتے ہیں, پھر ساری زندگی بیچارے قرض اتارتے ہیں اور بڑھاپے کے اندر بھی ٹینشن کے ساتھ اپنی لائف کو گزارتے ہیں. وہ چیزیں جو ہمارے معاشرے میں شادی کے نام پر بگاڑ پیدا کرتی ہیں, ان میں بہت ساری چیزیں ہیں, اگرچہ بعض جائز بھی ہیں, لیکن ان کو بھی اگر ختم کر دیا جائے یا کنٹرول کیا جائے تو اس سے آپ کی زندگی سہل ہو جائے گی, خوشگوار ہو جائے گی. مثلاً آج کل منگنی کے نام پر بہت زیادہ خرچ کیا جاتا ہے. منگنی پر بڑی پرتکلف دعوتیں ہوتی ہیں, اپنی حیثیت سے بڑھ کر بعض اوقات لوگ ارینجمنٹ کرتے ہیں, بڑی بڑی دعوتوں کا انتظام کرتے ہیں, اس میں بڑے بڑے لین دین ہوتے ہیں. پتہ ہے کہ میں اس لیول کا نہیں ہوں, لیکن منہ دکھانے کے لیے لوگ کیا کہیں گے یہ سارا بار اپنے اوپر لیا جاتا ہے. اسی طرح منگنی کے بعد جب ڈیٹ فکس کرنے کی باری آتی ہے, شادی کی ڈیٹ طے کی جاتی ہے, تو اس پر بھی اب بعض جگہوں یہ رسم و رواج چل پڑے ہیں کہ بڑا فنکشن ہوتا ہے, ڈیٹ طے کی جاتی ہے اور اس میں ٹھیک ٹھاک اخراجات کر کے اپنے آپ کو پریشان کیا جاتا ہوگا. اسی طرح یعنی جب شادی کے ایام آتے ہیں تو اس میں بھاری بھرکم ڈشز کا انتظام کیا جاتا ہے اور ان ڈشز کا ظاہر ایکسپینس ہوگا. ان ڈشز کے ساتھ ساتھ مہنگے شادی کارڈز 600 کا 500 کا 1000 کا کارڈ اس کی ترکیب کی جاتی ہے. اسی طرح شادی کے حوالے سے یعنی جو لباس سلوائے جاتے ہیں, بالخصوص جو لڑکی کا لباس ہوتا ہے بہت مہنگا ہوتا ہے, شاید یہ زندگی میں ایک ہی بار پہننا ہوتا ہے, اس کے بعد یہ پہنتی بھی نہیں ہے اور یہ ہمیشہ کے لیے سمجھے کہ ضائع کر دیا جاتا ہے. اس پر ٹھیک ٹھاک ایکسپینس ہوتے ہیں, آپ غور کرتے چلے جائیں. اسی طرح بہت ساری ہماری ایسی رسمیں ہیں کہ جن کو ختم کر کے ہم اپنے معاشرے میں اپنے آپ کو نارمل کر سکتے ہیں. اسی طرح سیرا بندی, دودھ پلائی, راستہ رکوائی, منہ دکھائی, سرما لگائی, گھٹنا پکڑائی, جوتا چھپائی, اور جتنی آپ رسمیں کے اس میں شامل ہو سکتی ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اور ایک مہذب ڈاکو جو ہیں اسلام پر ٹھیک ٹھاک دولہے کی جیب خالی کروا کے ترکیب کرتے ہیں. تو اس لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ہم اپنے معاملات کو سہل کریں اور اپنے آپ کو ایزی کریں اور اپنے معاشرے کو اس عظیم نیکی پر بالکل ایسا انداز اختیار کریں کہ ہماری آنے والی نسل اس کو اچھے انداز سے کر پائے. ورنہ یاد رکھیں کہ ہم اگر سنت کا دامن چھوڑیں گے, اسلام کا دامن تو پکڑا الحمدللہ ہم نے, لیکن اگر ہم اس چیز کو لائف میں اختیار نہیں کریں گے تو پھر پریشان رہیں گے, پھر ہماری شادیاں مشکل ہوتی جائیں گی. یاد رکھیں جو نکاح جتنا آسان ہوگا اتنا ہی برکت والا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں
اپنی خوشیوں میں بھی سنت کا لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہمیں اپنی نافرمانی سے محفوظ فرمائے. یاد رکھیں جب اللہ کی فرما برداری کریں گے تو انشاءاللہ زندگی میں خوشی ہوگی اور زندگی خوشگوار ہوگی. اللہ پاک ہمیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ زندگی خوشگوار بنا. مرحبا. ماشاءاللہ عمل کریں گے تو زندگی خوشگوار بنے گی اللہ کی رحمت سے. کلام سننے کی فرمائشیں بھی ہیں, میسیجز بھی ہیں, ان کو بھی لیتا ہوں. اشفاق بھائی کا کلام سننے کی فرمائش بھی ہے جی, اس کو بھی شامل کر لیں, اشفاق بھائی کے کلام کو بھی. اور شاہزیب بھائی سے کلام سنوائیں, شالا بزدہ روے تیرا سونا حرم انشاءاللہ. اور یہ ہیں جی سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, یہ کلام سننا ہے. ٹھیک ہے جی. محمود بھائی کی آواز میں نعت سنائیں, اے ختم رسول مکی مدنی. ٹھیک ہے جی. اور یہ ہیں جی حارث بھائی ہیں, بہت شکریہ حارث بھائی, جزاک اللہ. آباد رہیں, خوش رہیں, سلامت رہیں, اللہ کی رحمتوں کے سائے میں رہیں. اللہ اپنی رحمت کا سایہ فرمائے آپ پر, پورے گھرانے پر, آمین. آگے ہیں جی خلیل بہن جو ریکارڈنگ کروائی ہے منقبت, وہ سنا دیں. شکریہ اطار کا. یعنی شہر کون سا ہے؟ بڑی مہربانی, جو بھی شہر ہے جی اللہ برکت عطا فرمائے. بعض شہروں کے نام پڑھنا بھی ایک کام جی, پورے لکھے ہوئے جب بھی پڑھنا ایک کام ہے. میں تو آپ کو پڑھتا ہوا دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ اگر میں بیٹھا ہوں تو پڑھنا مشکل ہو جائے میرا. اللہ, میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے. شہروں کے نام پڑھنا ایسے ہی ہے جیسے میڈیکل جو وہ ہوتا ہے نا, مطلب وہ ڈاکٹر جو نسخہ لکھ کے دیتا ہے, پرسکرپشن جو لکھ کے دیتا ہے نا, صحیح, تو وہ بھی میڈیکل والے پڑھ. چلیں جی, چلیں جی آگے چلتے ہیں. فیصلہ آباد سے ہیں احمد رضا بھائی, اور ان کا کہنا ہے کہ کلام سنائیں سبتر بھائی کا. بہت شکریہ. کوئی بھی کہہ رہے ہیں کلام سنا دیں, ٹھیک ہے. اور مجھے یہ ریکارڈڈ نعت شریف سنا دیں, راتیں بھی مدینے کی. اللہ برکتیں عطا فرمائے. کچھ کلام سنائیں پیارے شاہزیب بھائی, پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مصطفیٰ خیر الورا ہو, مصطفیٰ خیر الورا ہو, مصطفیٰ خیر الورا ہو, مصطفیٰ خیر الورا ہو. سرورے ہر دو سرا ہو, سرورے ہر دو سرا ہو, مصطفیٰ خیر الورا ہو. اپنے اچھوں کا تصدق, اپنے اچھوں کا تصدق, اپنے اچھوں کا تصدق, ہم بدوں کو بھی نبھاؤ, ہم بدوں کو بھی نبھاؤ. مصطفیٰ خیر الورا ہو. کس کے پھر ہو کر رہے ہو, کس کے پھر ہو کر رہے ہو, کس کے پھر ہو کر رہے ہو. گر تم ہی ہم کو نہ چاہو, گر تم ہی ہم کو نہ چاہو. مصطفیٰ خیر الورا ہو, مصطفیٰ خیر الورا ہو. کیوں رضا مشکل سے ڈریے, اور کیوں رضا مشکل سے ڈریے, کیوں رضا
مشکل سے ڈریے کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہو جب نبی مشکل کشا ہو مصطفیٰ خیر الورا ہو مصطفیٰ خیر الورا ہو سرور ہر دو سرا ہو سرور ہر دو سرا ہو یا شفیع للحق دو کرم یا شفیع للحق دو کرم شالا وسدا روے تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم شالا وسدا روے تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم ہم غلاموں کا رکھنا خدا بھرم ہم غلاموں کا رکھنا خدا بھرم شالا وسدا روے تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم منتشر ہے خیالات کی وادیاں منتشر ہے خیالات کی وادیاں لٹ گیا ہے سکون والی یہ دو جہاں لٹ گیا ہے سکون والی یہ دو جہاں رحم فرما دے اب تیری امت ہے ہم شالا وسدا روے تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم یا نبی اپنی الفت کی سوغات دے یا نبی اپنی الفت کی سوغات دے اپنی شایان شان ہم کو خیرات دے اپنی شایان شان ہم کو خیرات دے اس سے مطلب نہیں ہے سوا ہو کہ کون اس سے مطلب نہیں ہے سوا ہو کہ کون شالا وسدا روے تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم شالا وسدا روے تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم مرحبا ماشاءاللہ. چلیں جی آپ کو
جو ریکارڈڈ کلاموں کی فرمائش کی تھی تو وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. پہلے دکھانے جا رہے ہیں پیارے اشفاق مدنی زیدہ شرف کا کلام. آئیے سنیں. ਕਾਲੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਵਾਲਾ ਦੁਖੀ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ, ਕਾਲੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਵਾਲਾ ਦੁਖੀ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ, ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਿਆਰਾ, ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਮੈਂ ਜਾਨ, ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਮੈਂ ਜਾਨ, ਜਿਨੇ ਆ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ, ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਮੈਂ ਜਾਨ, ਜਿਨੇ ਆ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ, ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਮੈਂ ਜਾਨ, ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਮੈਂ ਜਾਨ, ਜਿਨੇ ਆ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ, ਮੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਸੀਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਨਾਮ, ਮੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਸੀਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਨਾਮ, ਜਿਨੇ ਆ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ, ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਮੈਂ ਜਾਨ, ਜਿਨੇ ਆ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਬਾਝੋਂ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਝੋਂ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਜਗ ਤੇ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਹਾਂ, ਜੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਹਾਂ, ਜਿਨੇ ਆ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ, ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਮੈਂ ਜਾਨ, ਜਿਨੇ ਆ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ, ਦੱਸੋ ਗਾਰਾ ਚ ਰੋਇਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਲਈ, ਦੱਸੋ ਗਾਰਾ ਚ ਰੋਇਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਲਈ, ਪੈਦਾ ਸੋਹਣਾ ਜੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਲਈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੀ ਕਮਲੀ ਦੀ ਛਾਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੀ ਕਮਲੀ ਦੀ ਛਾਂ, ਜਿਨੇ ਆ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ. واہ بھائی واہ. جن نے آ کے غریباں دی باں پھڑ لئی، باں پھڑ لئی. سبحان اللہ. میں صدقے یا رسول اللہ، غریبوں کا ملجا ہیں جی، اسیروں کا ماوا. سبحان اللہ. ہیں جی وہ ہے نا ایک اور بھی ایک شعر تھا کہ ماڑیاں بیچاریاں نو سینے نال لان والیا، ہیں جی عرشاں تے جان والیا. سبحان اللہ. کیا بات ہے جی. آئیے اب آپ کو خلیل بھائی کا کلام سنانے جا رہے ہیں جی. منجو دل منجی جان منج پیر کے قربان مرشد، منجو دل منجی جان منج پیر کے قربان مرشد، منجو دل منجی جان منج پیر کے قربان مرشد. شکریہ تارکار، شکریہ مرشد، شکریہ تارکار، شکریہ قرض غم سے ہو نہ پائے گا ادا عطار کا، عمر بھر گئے جانو دل سے شکریہ عطار کا، شکریہ عطار کا مرشد. شکریہ عطار کا، شکریہ مرشد، شکریہ عطار کا، شکریہ مرشد. پوچھو نا ہم سے کیا کیا عطار نے دیا مرشد، پوچھو نا ہم سے کیا کیا عطار نے دیا ہے. رب کی رضا کا رستہ، رب کی رضا کا راستہ، رب کی رضا کا رستہ عطار نے دیا ہے، عطار نے دیا ہے. مرشد. پوچھو نا
पूछो ना हमसे क्या क्या अत्तार ने दिया है। जारी है मदनी चैनल जो खैर है मुकम्मल, बच्चे बड़े सभी की उम्मीद का है जो फल, कैसा हसीन तोहफा, कैसा हसीन तोहफा, कैसा हसीन तोहफा अत्तार ने दिया है। पूछो ना हमसे क्या क्या अत्तार ने दिया है। पूछो ना हमसे क्या क्या अत्तार ने दिया है। शुक्रिया अत्तार का, शुक्रिया अत्तार का, शुक्रिया अत्तार का, शुक्रिया अत्तार का। वाह भाई वाह, शुक्रिया अत्तार का महसूस भाई, हैं जी, बाकी हर रोए से शुक्रिया। अल्लाह 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 अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा बच्चा भी आज सुबह यही कह रहा था, शुक्रिया अत्तार का, मुझे दर्द था, माशाअल्लाह। चलिए जी, मज़े चले कि नाज़रीन, गुफ्तगू हम लेकर के चल रहे थे मुनाफ़क़त के उन्वान के ऊपर, हम जो है वो बातचीत कर रहे हैं। झगड़े के दौरान गाली गलोच ये करना, ये भी मुनाफिक की एक अलामत के तौर पर बयान किया गया है। तो पहले नंबर पर तो ये है कि एक मोमिन को झगड़ालू तबीयत का मालिक नहीं होना चाहिए। जो बात गौर तलब है, मोमिन हो और झगड़ालू हो, ये नहीं होना चाहिए। एक चीज साहब मैंने ऑब्जर्व की है, मतलब मैंने महसूस की है कि इंसान के जो अल्फाज होते हैं ना, उस पे एक जो बड़ा एक मदार होता है ना उसका, या असर होता है, वो बंदे की इनर कैफियत का भी होता है, अंदरूनी कैफियत का। यानी अगर बंदे के अंदर अगर इत्मीनान है, सुकून है, मतलब अमन है, सलामती है, तो फिर बातें भी वैसे ही अमन सलामती वाले करेगा। और अगर अंदर से जो है वो बॉइलिंग पॉइंट पर है, दिल है या जिगर है या मैदा है, यही बॉइलिंग पॉइंट पर है, तो बंदे की ज़बान भी और अल्फाज भी बॉइलिंग पॉइंट पर होंगे। आप इससे इत्तेफाक फरमाएंगे? जी बिल्कुल है। और ये बॉइलिंग पॉइंट जो आपने बताया है जी, तो ये भी आते हुए कुछ बाज़-औक़ात वक्त लगता है, बाज़-औक़ात तो फौरन भी हो जाता है, बाज़-औक़ात जो है वक्त लगता है, वो आहिस्ता आहिस्ता, जैसे जो है वो अभी खालिद अमीर भाई ऑन एयर तो नहीं कह रहे थे जी, लेकिन जो है वो जब ऑफ एयर हुए तो ये कह रहे थे कि वो आतिश फशां हाँ जी की मिसाल उन्होंने देनी थी। चलें यही गुफ्तगू मेरे ख्याल में वो करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जी खालिद, जी नहीं, आप फरमाएं। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, अल्लाह बरकत दे आपको। मैं अर्ज कर रहा था कि आतिश फशां जो है ना, ये फटता है, इसको फटता हुआ तो हम देखते हैं, इसके पीछे बहुत सारी साइंटिफिकली बहुत सारे रीजन इसके बयान किए जाते हैं। इसमें से कहा जाता है कि ये जमीन की तह में, बाज़ ने कहा कि जमीन की सतह में पकता है और फिर पहाड़ की चोटी को चीर कर बाहर आ जाता है। इसके फटने में, इसके पकने में बहुत टाइम लगता है, अंदर अंदर पकता रहता है, लावा पकता रहता है, फिर जब ये लावा बाहर आता है तो बिल्कुल पहाड़ की चोटी को चीर देता है। और ऐसे ही नहीं आता भाई, मैं बताऊं, लावा अगर आपने आतिश फिशां आपने अगर ऑब्जर्व किया हो, आतिश फिशां भी दो तरह के, वॉल्केनो इसे कहते हैं, वॉल्केनो इंग्लिश में लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। एक मड वॉल्केनो भी होता है जी, और एक दूसरा वॉल्केनो होता है, यानी जिसमें से लावा निकलता है। मड वॉल्केनो वो है कि जिसमें से कीचड़ निकलता है, कीचड़ क्या होगा, निकलता रहेगा इस तरह का। और जो दूसरा वॉल्केनो होता है वो उसमें से क्या निकलता है, लावा, यानी वो जो पत्थर हैं वो बिल्कुल पिघले हुए होते हैं। वो भी खालिद भाई क्या है कि पहले धुआं, राख उठती है, निकलती है। पहले क्या होगी, जब वो ब्लास्टिंग के ऊपर, ब्लास्टिंग पॉइंट पर आएगा, तो पहले क्या होगा कि उसमें से खाक उड़ेगी और जो है ना वो धुआं निकलेगा। उसके बाद फिर जो है वो क्या है, लावा जब फट के बाहर आएगा तो फिर वो जलजला भी उस वक्त आता है, और वो जिधर जिधर जाता है तो तबाही मचाता हुआ ला के रख देता है। हाय हाय हाय। ये लावा फट, जिस तरह ये वाला पहाड़ का लावा बनता है ना जी, इसी तरह इंसान की तबीयतों में भी बहुत सारी वो छोटी छोटी बातें, हम बसा औकात ये कह रहे होते हैं यार इसको छोड़ो ना, इग्नोर करो, पी जाओ, वो पी पी के इतना पी लिया होता है कि वो बनने लगते हैं, मुख्तलिफ गैसेस बनती हैं फिर उसकी, और फिर जब वो ब्लास्ट करती हैं तो उसका अल्फाज से भी इजहार होता है, अंदाज से भी इजहार होता है, और फिर ज्यादा अगर कोई बेख्तियार हो जाए तो अपने हाथ पांव भी फिर ऐसे ही चलाने लगता है। तो इसकी वजह से जो नताइज आते हैं सलमान भाई,
تو وہ وہی ہوتے ہیں جو آتش فشاں کے بعد آتے ہیں، وہ تباہی لاتے ہیں. اگر یہ رشتہ داروں میں ہے تو رشتے توڑ رہے ہوتے ہیں، دوریاں نکل رہی ہوتی ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ رشتے اچھے بھلے بالکل قریبی رشتے، یعنی باپ بیٹے کو گھر سے نکال دیتا ہے، اور کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیٹا باپ کو نکال دیتا ہے. میاں بیوی کے درمیان اگر یہ ہو جائے تو طلاقوں تک نوبت آ جاتی ہے. اور اگر آپسی دوستوں میں ہو جائے تو جو بڑے جگری یار تھے وہ ایسے بن جاتے ہیں کہ کہا جاتا ہے جب دو بندے آپس میں دوست ہوتے ہیں تو بہت بڑے رازدار ہوتے ہیں ایک دوسرے کے. لیکن جب یہ ان کا آتش فشاں پھٹتا ہے اور یہ لڑ جاتے ہیں تو پھر وہ برائیاں بیان کرتے ہیں جو پہلے کبھی راز ہوا کرتی تھی، اب جب وہ فاش کی جاتی ہیں تو وہ ساری خوبیاں خامیوں کے طور پر فاش کی جاتی ہیں. پھر یہاں پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، جس کی طرف آپ بھی اشارہ فرما رہے تھے، کہ منافق کی نشانی یہ ہے اذا خاصم فجر، جب پھر جھگڑا کرے گا تو پھر وہ باتیں بھی ایسی کرے گا، گالیاں بھی ایسی دے گا. نعوذ باللہ من ذالک. یعنی جھگڑے میں تو بندہ انداز سے ہی نا دوریوں کی طرف چلا جاتا ہے، لیکن جب انداز کے ساتھ الفاظ بھی بےہودگی پر مشتمل ہوں اور رشتوں کو پامال کرتے الفاظ ہوں تو وہ مزید اس کی شناعت، اس کی قباحت اور اس کی برائی میں اضافہ کر رہے ہوتے ہیں. نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ پھر دوریاں، طلاقیں، رسوائیاں، بدنامیاں اور یہ بہت ساری چیزیں ساتھ لیتا آتا ہے. بالکل درست کہا. میں یہاں ایک اور بات بیان کر دوں سر، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو خالد بھائی نے جو کہا، یہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی بات ہوتی ہے نا تو گھر پہ جیسے لڑائی ہوئی میاں بیوی کے آپس میں، تو بیوی کیا کرتی ہے، اپنے مطلب ماں کو فون کیا، ماما آپ بابا کو لے کر آ جائیں، اور بس بیٹی ہم ابھی آئے آ کے جو ہے نا وہ لے کے جا رہے ہیں، لے کے چلے گئے. ایک دفعہ ہوا یوں ہو گیا، ابا ابھی آئے با آ رہے ہیں، ہاں پھر لینے آ رہے ہیں تمہیں. 3 دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ 6 دفعہ 7ویں دفعہ جب لینے گئے پھر وہ اگلا بھی کہتا بھی اب بس آپ لے ہی جائیں اور بس پھر لے جائیں. اب کیا ہے، نہ طلاق ہے نہ اطاق ہے، مطلب نہ طلاق ہے نہ رکھنا ہے نہ کچھ ہے، کرتے رہے. اور کل میں نے ایک بات سر یہ مجھ تک پہنچی، یوں ایک معاملہ تھا، کوئی بھی بات تھی تو فٹ کٹک تھا، مطلب آ کے اپنی بیٹی کو جو ہے نا وہ لے جانا ہے. کوئی بھی گھر ہے، بندے رہتے ہیں، طبیعتوں کے تفاوت ہوتے ہیں، مزاج کے 100 معاملات گھر پہ ہوتا ہے، بندہ مطلب نرمی گرمی چلتی رہتی ہے. لیکن کوئی بھی چھوٹی بات بھی ہو، کوئی بھی معمولی سی بات ہے، اس کے اوپر فون کرنا کہ مجھے آگے لے جائیں اور ادھر جو ہے وہ لے جائیں. پھر کیا وہ مجھے کل یہ بات خبر ملی کہ یوں ہی تھا، وہ لے گئے آ کے، آپ بیوی بھی چلی گئی، بچے بھی لے گئے، اور پھر کیا ہوا، 6 سال گزر گئے. یا اللہ. 6 سال بعد پھر وہ سسر جو کٹاک ایسے کر کے آ کے لینے آ جاتا تھا، اب اس نے کہا بیٹا ہم یہ جھگڑا ختم کرنا چاہ رہے ہیں، آپ مہربانی کر کے یہ گھر جو ہے نا اپنا اس کو آپ سیدھا کر لیں. تو 6 سال بعد جو کرنے کے اوپر آئے وہ، اور پہلے اگلے بندے کی بھی زندگی خراب کی، باقی بھی بچوں کے اوپر بھی جو اثرات آئے وہ الگ ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہوتی ہیں نا پھر بعد میں بہت بڑا بلاسٹ بن جاتی ہیں. یہ نہ ہو کہ اب کی بار یوں کر کے فون کر کے آپ بلائیں اور جائیں اور بعد پھر وہ جانا ہی ہو جائے. اللہ سے ڈرنا چاہیے. یہاں سلمان بھائی ایک چھوٹا سا جملہ عرض کرتا ہوں، اللہ کرے کہ میں سمجھا پاؤں بات کو. زیادہ ناراضگیاں جو ہے نا پھر دوسرے دوست ڈھونڈنے پہ مجبور کر دیتی. آپ مجھ سے زیادہ ناراض ہوں گے نا جی، کہوں گا ٹھیک ہے سلمان مدنی آپ ناراض رہو. ہاں آپ سے کہوں نہ کہوں دل میں فیصلہ کر لوں گا کہ ٹھیک ہے تو آئے دن ناراض ہی ہوتا رہتا ہے. ہاں جی، چلو دنیا بہت بڑی اور دوست ڈھونڈے. صحیح. تو یہ تمام رشتوں میں ہوتا ہے. تو میاں بیوی کو بھی چاہیے کہ ایسا وقت نہ آنے دیں. درست فرمایا. یہاں پر میں ایک تنظیمی طور پر بھی بات کروں گا. جی سر. جو تنظیم تحریک ہوتی ہے یا ادارہ ہوتا ہے اور یا کوئی محکمہ ہوتا ہے تو اس کے اندر اگر ناراضی والا ذہن رکھیں گے تو پھر نہ تحریک چل سکتی ہے، نہ ادارہ چل سکتا، نہ محکمہ چل سکتا ہے. کہ جو یہ محکمے ہوتے ہیں، ادارے ہوتے ہیں، وہاں پر جو باس ہوتا ہے یا پھر اس کا ماتحت ہوتا ہے، ان کے اندر ناراضیاں طول نہیں پکڑ سکتی. جی. اور کیوں کہ ادارے نے چلنا ہوتا ہے، اور جو ادارہ چلانے والے ہوتے ہیں وہ جہاں دیدہ ہوتے ہیں، وہ جہاں دیکھتے ہیں کہ باس اور ماتحت کا جو ہے وہ یعنی چلاؤ نہیں ہو رہا اور اس سے ہمارا ادارہ جو ہے افیکٹڈ ہو رہا ہے اور ہمارے ادارے کی کارکردگی پر حرف آ رہا ہے،
تو فوراً پھر وہ تبدیلی کر دیتے ہیں، یا ماتحت کو فارغ کر دیا جاتا ہے یا باس کو فارغ کر دیا جاتا ہے، اور کوئی بھی ادارے والا اس کو برداشت نہیں کرتا۔ عام معاملات میں تو جیسے انہوں نے بات کی ہے، واقعی یہ بات ہے، لیکن ادارے بھی جو ہے پھر دوسرا آدمی تلاش کر لیتے ہیں، تو اس لیے جو ہے وہ ہمیں اپنے رویے کے اندر تبدیلی لانی چاہیے۔ بار بار ناراض ہو جانا یہ کیا بات ہے، یہ کوئی درست بات نہیں ہے۔ اچھا، گالی گلوچ کے حوالے سے کیونکہ ہماری گفتگو کا آغاز ہوا تھا، تو میں یہ کہنا چاہوں گا مدنی چینل کے ناظرین سے بھی کہ اپنے بچوں کی بھی تربیت اس طرح کی جائے کہ گالی تو انہیں آنی ہی نہیں چاہیے۔ اچھا، بعض اوقات ہوتا ہے کیونکہ بچے دوسرے بچوں کے ساتھ رہتے ہیں تو کوئی نہ کوئی گالی وہاں سے بھی سیکھ کر آ سکتے ہیں۔ اگر پہلی ہی دفعہ جب آپ اپنے بچے کے منہ سے گالی سنیں تو اس کی ٹھیک ٹھاک مذمت کریں، اس کو بتائیں کہ بیٹا یہ تو بہت بڑی گالی ہے، بہت گندی گالی ہے، اور پھر اس کو اس طرف آنے ہی نہ دیں۔ اور خود بھی جو ہے وہ سب سے پہلے تو ماں باپ کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے، کیونکہ ماں بھی غصے میں آتی ہے، باپ بھی غصے میں آتا ہے، تو اب جب غصے میں آئیں گے تو اگر گالیاں ہم نے سیکھی ہوئی ہوں گی تو یہی گالیاں ہمارے بچوں کے اندر منتقل ہو جائیں گی، اور یہ گالیاں عام طور پر بعض اوقات بڑا جو ہے وہ اچھا ماحول ہوتا ہے، لیکن وہی کہ جب غصہ آئے گا تو پھر جو آدمی کے اندر بھرا ہوا ہوگا نا، جتنی گالیاں فیڈ ہوں گی وہ فوراً جو ہے منہ سے نکلنا شروع ہو جائیں گی، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ ہی نکلتی رہتی ہیں، تو وہ خاص مقام پر آ کے نکلیں گی، تو لہٰذا جو ہے وہ اپنے آپ کو بھی اندر سے صاف کرنا چاہیے گالیوں کے اعتبار سے، اور بچوں کے اندر بھی یہ چیز بالکل نہیں آنے دینی چاہیے۔ اور جب اچھا مثال کے طور پر اگر جو ہے وہ والدہ نے کوئی ایسی بات کر دی، گالی یعنی دے دی بچوں کو، اب بچے نے بھی وہی گالی جو ہے وہ اپنے منہ پر، تو باپ کو چاہیے اس کو کنٹرول کرے۔ اسی طرح کہ باپ نے کوئی گالی دی ہے تو ماں اس کی مذمت کرے، یعنی اگر خدا نخواستہ اگر ماں باپ کے اندر وہ گالی موجود ہے، وہ گالی آگے منتقل نہیں ہونی چاہیے۔ اگر وہ آگے منتقل ہوگی شروع میں تو وہ آپ یوں سمجھیں کہ وہ بیج ہی ہوگی، لیکن وہی پھر جو ہے وہ پختہ ہوتی چلی جائے، اللہ بچائے، اور پھر یہ جو ہے وہ اپنے وہ ایک وقت میں آ کے نکلے گی۔ تو یہ چیز شروع سے ہی اپنے بچوں کے اندر سے نکالنی چاہیے، تاکہ زیادہ سے زیادہ یہ کوئی ایسا کلمہ بول دے کہ جو گالی کے زمرے میں نہ آئے۔ تو یہ اس چیز کو پیش نظر ضرور رکھنا چاہیے۔ مرحبا، اللہ پاک ہمیں منافقت سے بچائے۔ منافقت عملی والے جو کام ہیں، امانت میں خیانت ہے، بات کرنے میں جھوٹ ہے، وعدہ کریں تو اس کو وفا نہ کرے، پورا نہ کرنا اس کو، اور اسی طرح جب گالی جھگڑا ہو جائے پھر گالی گلوچ کی طرف آ جانا۔ اللہ ہمیں ان اور دیگر جو دو رخے پن ہیں، تملق ہے، چاپلوسی اور اس طرح کی دیگر بری اور مذموم صفات ہیں، اللہ ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بھلا، تم سے نگاہ ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، تم کو جو راضی کرے،
نام رضا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں پھولوں سے مسکراتی صبح کھلے آنکھ صلی علی